سورۃ اللہب یا سورۃ المسد، مرکزی مضمون اس کا ابو لہب ہے۔ زمانہ نزول تقریباً 4 نبوی کا ہے۔ یہ 4 نبوی کا دور کون سا تھا؟ جبکہ مکہ والوں کی طرف سے دباؤ بڑھ گیا تھا آپ کے اوپر۔ درمیانی مکی دور ہے۔ مکی دور کتنے حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے؟ 3 دور میں، ابتدائی، درمیانی اور آخری۔ ابھی جو پہلا دور جس کا ذکر ہم کرتے رہتے ہیں، جس میں ہم نے کہا کہ پرسیکیوشن تھا تو صحیح لیکن ہلکا پھلکا تھا، اس میں ہوا یہ کہ آغاز وحی سے لے کے 3 سال تک کا جو عرصہ تھا وہ ایسا عرصہ تھا جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انفرادی طور پہ دعوت دی، انڈیویجول بیسس کے اوپر، جیسے کہ ختیجہ رضی اللہ عنہا، ابو بکر، عثمان، علی، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم، ان کو انڈیویجولی آپ نے دعوت دی۔ اس دور میں مخالفت تو شروع ہو گئی تھی لیکن زبانی تھی، ہلکی تھی۔ تو یعنی کہ وہ اپوزیشن لفظ کے مقابلے میں اگر ہم ناپسندیدگی والا لفظ استعمال کریں نا، ڈس اپروول، ریولژن تھی لوگوں کے اندر، ناٹ ایز سچ اپوزیشن بلکہ ڈس اپروول، ناپسندیدگی، ایک ریولژن تھا، کراہیت تھی لوگوں کے اندر کی کیا باتیں کہہ رہے ہیں۔ سیریسلی لیا نہیں تھا کسی نے بہت زیادہ ابھی تک، تھوڑا ریاکٹ ہی کر رہے تھے۔ اور اس میں ہمیں اس دور میں ہمیں کفار کے رد عمل میں ان کے ریاکشن کے اندر کچھ حیرت، کچھ ہمدردی، کچھ کنفیوژن، ایسے ہم کو شیڈز نظر آ رہے ہیں۔ پھر سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے، یعنی کیا؟ اب اعلان عام کیجئے، اب ماسس کو دعوت دیجئے، آپ اعلان لوگوں کو بتائیے، اب انڈیویجولی نہیں، فردن نہیں، اب سب کو آپ یہ پیغام سنانا شروع کر دیں، اعلان عام کر دیں مکے میں۔ تو اس موقع پہ آپ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ صفا پر چڑھے، کوہ صفا کے اوپر، اور آپ نے آواز دی لوگوں کو، اور قریش کے قبیلوں کا نام لے لے کر آپ نے پکارا۔ سب جمع ہو گئے، اس لیے کوئی معمولی ہستی تو تھی نہیں جو پکار رہی تھی، انیوژل بات تھی۔ کون پکار رہا تھا؟ الصادق الامین، جو ان کی آنکھوں کا تارا تھے، وہ کھڑے پکار رہے تھے۔ اور جو خود نہ آ سکا اس نے اپنی جگہ کسی کو بھیجا کہ جاؤ سن کر آؤ، کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب بھی آ گیا، قریش کے لوگ بھی آ گئے، سب جمع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر میں تم کو اطلاع دوں کہ وادی میں ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا سمجھو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ سے سچ کے علاوہ کبھی کوئی اور تجربہ کیا ہی نہیں، کہ آپ سچ کے علاوہ کچھ بولتے ہی نہیں، کبھی مذاق میں بھی جھوٹ تو بولا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں تم کو ایک سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ یہ سن کر تو ابو لہب بپھر گیا، آگ لگ گئی اس کو، کہنے لگا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، سارا دن تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی، بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ تھا کون؟ ابو لہب۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف جانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 11 چچا تایا تھے، ملا کر 11۔ ہم سب کے نام نہیں ڈسکس کریں گے، سب کی تاریخ میں ہم نہیں جائیں گے، وہ سیرت کا موضوع ڈیفرنٹ ہے۔ فی الحال ہم چند کی بات کر لیتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حمزہ سے رضی اللہ عنہ۔ حمزہ، انہوں نے مکے میں اسلام قبول کیا تھا اور یہ احد میں شہید ہوئے، یہ آپ کے چچا تھے۔ پھر عباس رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خیبر کی فتح کے موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اپنا اسلام چھپائے رہے تھے، اعلان نہیں کیا تھا اسلام کا، اور انہوں نے ہجرت بھی نہیں کری تھی عباس نے، یہ مکے ہی میں رہے تھے۔ اور یہ عین ممکن ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے عباس رضی اللہ عنہ مکے میں رہے ہوں، تاکہ ذرا مخبری کرتے رہیں۔ مکے والوں کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو ایک طرح سے وہ بہت فائدہ مند تھے اسلام کے لیے، اور مکے کی خبریں آپ کو تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ عباس نے اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پہ کیا، تو یہ 2 ہو گئے۔ تیسرے تھے ابو طالب۔ ابو طالب نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کری، دیوار بن کر وہ آپ کے سامنے کھڑے رہے۔ تو یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا آپ کا چچا ابو لہب، چچا تھا آپ کا، اسلام قبول نہیں کیا، شدید آپ سے دشمنی رکھی۔ اس کے بارے میں پوری سورت نازل ہوئی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ نہ صرف قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، جو کہے گا تبت یدا ابی لہب و تب، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی رہیں گی، جو کہ قرآن کا اپنا قاعدہ ہے۔ قرآن کے ہر لفظ پر الف لام میم پر بھی کتنی نیکیاں ہیں؟ 30، 10 الف پہ 10، لام پہ 10، میم پہ 10۔ تو قریش کے اعلیٰ ترین خاندان کا ہونا، یعنی بنو ہاشم میں ہونا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونا، خونی رشتہ دار ہونا، کچھ کام نہیں آیا۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بطأ بہ عملہ، جس کا عمل اس کو سست کر دے، پیچھے چھوڑ دے، لم یسرع بہ نسبہ، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کوئی نہ کہے کہ ہم تو پیروں ولیوں کی اور نبیوں کی اولادیں ہیں، ہوتے رہو، تمہارے امی ابا کون تھے یہ دیکھو خود کون ہو۔ بات تو ساری یہ ہے، عمل ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات میں آتے سب سے زیادہ باعزت اللہ کی نظر میں تم میں سے وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ لہب ہم نے کیا بتایا کب نازل ہوئی تھی؟ 4 نبوی۔ ہاں اچھا، ابو لہب کا انتقال ہوا بدر کے بعد، یعنی کہ 2 ہجری، تو آپ سمجھیں کہ تقریباً 9 سال مکے کے، 2 سال وہ، تقریباً اس سورت کے نازل ہونے کے 10-11 سال بعد تک وہ زندہ رہا تھا ابو لہب۔ اسلام قبول کر لیتا، کہتا تھا نا کہ جھوٹے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیتا کہ دیکھو قرآن میں تو یہ محمد تو کہہ رہے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، میں نے تو اسلام قبول کر لیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیا اس نے؟ نہیں کیا۔ تو قرآن کے پیشن گوئی 100% ٹھیک ثابت ہونی ہی تھی، مرا تو کفر کی حالت ہی میں مرا۔ تو اس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے، شروع ہوتی ہے سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا۔ اصل جو اس کا نام تھا عبد العزیٰ تھا، عزیٰ ان کے ہاں دیوی تھی، تو عبد العزیٰ نام تھا۔ کیا مطلب؟ کہ عزیٰ کا بندہ۔ پھر ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ 2 وجوہات عام طور پہ ہمیں تفاسیر میں ملتی ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کا مطلب کیا ہوا؟ آگ کا باپ۔ تو یہ جو ابو کے وغیرہ کے ابو قسم کے جو القاب ہم دیکھتے ہیں، تو لہب نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس کا کہ ہم کہیں کہ وہ لہب کا باپ ہے۔ دراصل کوئی صفت ہوا کرتی تھی کسی انسان کے اندر، اور اس پر پھر اس کی کنیت رکھ دیتے تھے۔ یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، کنیت۔ ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتی ہے کنیت۔ یہ عربس کا طریقہ تھا کہ وہ کنیت رکھا کرتے تھے۔ کنیت جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو قاسم، آپ کا نام تھا ابو القاسم، یہ آپ کی کنیت تھی۔ تو ابو لہب اس کی کنیت تھی، کیوں؟ اس لیے کہ یا تو اس کا رنگ اتنا سرخ سفید تھا، رخساروں پر سرخی تھی، اس رنگ کی وجہ سے کہتے تھے اس کو ابو لہب، یا یہ کہ طبیعت کی تیزی، اس وجہ سے غصہ تیز تھا، اس وجہ سے ابو لہب کہتے تھے۔ شعلے والا، ابو لہب شعلے والا، پھر جہنمی ہونے کی وجہ سے تو واقعی شعلے والا ہی بن گیا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا
وہی لفظ اللہ نے اس کے لیے استعمال کیا کہ ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے اس کے دونوں ہاتھ، اس لیے کہ ہاتھوں ہی سے یہ آپ کو بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا، ہاتھوں میں پتھر لے کر پھرتا تھا اور پتھر آپ کو مارتا تھا۔ تبلیغ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے مختلف قبائل کی طرف جاتے تھے، اور وہ قبائل کون ہوتے تھے؟ جیسے کہ حج کے موقع پہ قبیلے جمع ہوتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین بھی حج تو کیا کرتے تھے، اس لیے وہ دین ابراہیمی پر کہتے تھے اپنے آپ کو۔ تو جو قبائل آیا کرتے تھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے یا حج کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جا کر ان کو تبلیغ کرتے تھے مکے سے باہر نکل کر۔ تو آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے تھے، اللہ کے بارے میں بتا رہے ہوتے تھے، ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا تھا اور آپ کو پتھر مارتا رہتا تھا اور لوگوں سے کہتا رہتا تھا اس کی بات مت سنو، یہ جھوٹا ہے۔ اور وہ کون ہوتا تھا؟ ابو لہب۔ تو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تب کا لفظ استعمال فرمایا ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ پہلی دفعہ تبت بد دعا کے لیے، تبت یدا ابی لہب بد دعا کے لیے ہے، اور دوسری مرتبہ خبر کے طور پہ کہ ڈن ڈیل ہو گیا برباد وہ تو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ تو مال اور کمائی میں کیا فرق ہے؟ بعض نے کہا مال تو مال ہے، ہم سب سمجھتے ہیں مال۔ کسب بعض لوگوں نے کہا اولاد، اولاد کام نہیں آئی، اور بعض نے کہا اعمال۔ اچھا جی، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب بدر کی شکست کی اس کو خبر ملی کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے، تو شدت کا اس کو صدمہ پہنچا۔ اچھا، بزدل اتنا تھا کہ بدر میں خود نہیں گیا جنگ کرنے کے لیے۔ ابو جہل کو ہم کچھ بھی کہیں، ہم کہتے ہیں give the devil his due، ابو جہل خود گیا بدر میں اور قتل ہوا، کفر کے لیے جان دے دی اس نے۔ ابو لہب یہ خود نہیں گیا، بلکہ کسی انسان پر اس کا قرضہ تھا، اس نے کہا کہ میں تمہارا قرضہ معاف کر دوں گا، تم میری جگہ جا کے لڑ لو، خود تو مکے میں بیٹھا رہا۔ تو ہر کردار کی خرابی جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ سب اس شخص کے اندر موجود تھی۔ تو جب پتہ چلا کہ بدر کی جنگ ہار گئے مکے والے، تو اتنا صدمہ ہوا کہ بیمار ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ بیماری بھی کچھ معمولی نہیں تھی، بلکہ بڑی گندی قسم کی بیماری اس کو ہوئی، سارے جسم پہ اس کے دانے پھوڑے نکل آئے، ان میں بو آنے لگ گئی، اور لوگ اس زمانے میں ڈرا بہت کرتے تھے اس قسم کی بیماریوں سے، تو گھر والے اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ مر گیا اسی حالت کے اندر، اور اس کی لاش بھی پڑی سڑتی رہی، کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اور امیجن کریں یہ مکے کا معاشرہ ہے، اس میں کہ وہ فوراً والدین کو آخری منزل، جیسے آخری منزل سے مراد دنیا کی یعنی قبر تک پہنچا دیتے تھے، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اس کی لاش پڑی رہی، وہ سڑتی رہی۔ اس کے بعد کچھ کرائے کے مزدور وغیرہ کو بلوایا گیا، انہوں نے وہیں پہ کھڈا کھودا اور لکڑیوں کے ذریعے اس کی لاش کو اس کھڈے کے اندر ڈال دیا۔ تو اسی حال میں وہ بیمار رہا، اسی بیماری میں پھر وہ مر گیا۔ تو نہ مال کام آیا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ سکا، تو نہ بیٹے کام آئے اور نہ اعمال۔ اس کے 2 بیٹے تھے ابو لہب کے، اور اس کے 2 بیٹوں کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ہوا تھا، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ ایک دن اس کا بیٹا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی اصطلاح میں ہم کیا کہیں، داماد آیا، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ میں کفر کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا کا، کہ جس چیز کو آپ وحی کہہ رہے ہیں میں انکار کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوکنے کی کوشش کی، لیکن اس کا تھوک پڑا نہیں آپ کے اوپر۔ دیکھیں، بڑوں کی انسان ذاتی پھر بھی برداشت کر جاتا ہے، چھوٹوں کی بدتمیزی اور چھوٹوں کی زبان یہ شدید ترین اذیت پہنچاتی ہے انسان کو۔ اس کے باپ کی باتیں تو آپ برداشت کر رہے تھے، لیکن لائک فادر لائک سن کا جب معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اس کو، عتیبہ اس کا نام آتا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ اللہم اے اللہ سلط علیہ کلبن من کلابک، اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ اور یہ شام کی طرف سفر کرنے جا رہا تھا، کسی قافلے کے ساتھ تھا اور ڈر رہا تھا کہ کہیں مجھ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بد دعا ثابت نہ ہو جائے۔ یقین تھا ان کو کہ جو بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے پوری ہوتی ہے۔ ابو لہب کو بھی ڈر تھا، قافلے والوں کو انسٹرکشنز دی تھیں ابو لہب نے کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، محمد کی بد دعا اس کو نہ لگ جائے۔ خیر لوگوں نے بڑا اہتمام کیا، چاروں طرف اونٹ بٹھائے، الاؤ جلایا، اونٹوں کے بیچ میں اس کو سلایا۔ رات کو شیر آیا، اونٹوں کو پھلانگ کر اس کو چیر پھاڑ کے اس نے رکھ دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بد دعا تھی۔ تو فرمایا کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور ساتھ میں اس کی بیوی بھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ تو ذکر اس کی بیوی کا بھی آ رہا ہے، وامرأتہ، اس کی بیوی۔ ابو لہب کی بیوی کا نام اروا آتا ہے، الف را واو یا کے اوپر کھڑی زبر، اروا۔ اروا اس کا نام تھا، لقب اس کا ام جمیل تھا۔ اب جمیل نام کا بیٹا نہیں تھا اس کا، لقب ام جمیل تھا اروا کا۔ آپ کا کیا خیال ہے کیوں اس کا نام ام جمیل تھا؟ کنیت کیوں تھی؟ جمیل کی، جی ہاں، جمیل نام کا بیٹا تو نہیں تھا، خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو کیا کیا خوبیاں اللہ نے اس کو دی تھیں؟ بہت اعلیٰ نسل کی تھی، باپ کی طرف سے بھی بہت اعلیٰ خاندان تھا، انتہائی اعلیٰ خاندان میں شادی ہوئی تھی، شوہر کا خاندان بہت اعلیٰ، ایک تو خاندانی شرف حاصل تھا، دوسرے ابو لہب یوں سمجھیں کہ اس زمانے میں مکے کا فائنانس منسٹر تھا ایک طرح سے، تو عہدہ بھی بہت اعلیٰ، پھر ذہین بھی تھی، بہت ایکسٹیمپور پوئٹری کہا کرتی تھی، فی البدی شاعری کیا کرتی تھی، اور خوبصورت بھی بہت تھی۔ تو آپ دیکھیں کہتے ہیں نا ریل پاور کپل، دونوں مل کر ایسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی دشمنی رکھتی تھی، اگر زیادہ نہیں، جتنے کہ اس کے شوہر نے دشمنی رکھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنی نفرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو کہ یہ آپ کے راستے میں خود کانٹے بچھاتی تھی اور لکڑیاں لا کر ڈالا کرتی تھی، اس لیے اس کو حمالۃ الحطب کہا ہے۔ حمالۃ بہت اٹھانے والی، کس کو؟ الحطب، لکڑیوں کو۔ تو کچھ نے یہ وجہ بتائی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بھائی وہ خود لکڑیاں کیوں اٹھاتی، اتنے اعلیٰ خاندان کی تھی، وہ کہاں جاتی جنگل، اور جنگل تو خیر وہاں کیا ہوتے کہ وہ کہاں سے لکڑیاں لے کر آتی، تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو جو دشمنی کرتی تھی، یعنی کہ جو کچھ تنگ کرتی تھی وہ کرتی تھی، راستے میں جو کچھ اپنی کنیزوں سے کہہ کے وہ کانٹے بچھواتی ہوگی وہ اپنی جگہ۔ حمالۃ الحطب اس کو ایسے کہا جیسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں نا بی جمالو۔ بی جمالو کون، کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ جو لگائی بجھائی کرانے والے ہوتے ہیں نا، جو کہ لڑائی کی آگ بھڑکا دیں لوگوں کے بیچ میں چغلیاں کر کر کے۔ تو کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بی جمالو والا کردار تھا، لگائی بجھائی کرتی تھی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگایا کرتی تھی، محبت کرنے والوں کو چغلیاں لگا لگا کے ایک دوسرے سے دور کر دیتی تھی، اس لیے اس کو حمالۃ الحطب کہا۔ تو ایک مطلب کیا، لکڑیاں اٹھانے کی وجہ سے، جو کویسچنیبل ہے، سچی بات کہ معاشرے میں، اس معاشرے میں امیر عورتیں ایسے کام نہیں کرتی تھیں، کیا پتہ اپنی کنیزوں وغیرہ سے کہتی ہو وہ کرتی ہوں یہ کام، بہرحال ایک وہ ریزن ہے۔ سیکنڈ ریزن کیا، چغلیاں لگایا کرتی تھی اس لیے، اور تھرڈ وہ کہتے ہیں کہ حمالۃ الحطب اس کو اس لیے کہا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکانے والا ایندھن خود اٹھا کے لائے گی، خود بھی جلے گی اور شوہر کو جلانے میں مدد بھی دے گی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ ہاتھوں میں پتھر اٹھائے بیت اللہ کے پاس گئی، جہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس کو آتے دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ اب یہ آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرے گی۔ آپ نے فرمایا یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی، اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر پکڑ لی۔ ہوتا ہے واقعی بعض دفعہ کہ چیز، یہ تو اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی اس سے کمپیریزن کر رہے ہوں، بعض دفعہ چیز سامنے دراز میں رکھی ہوتی ہے، ہم 10 دفعہ ڈھونڈتے نظر نہیں آتی، تو نعوذ باللہ کو کمپیریزن نہیں کر رہی میں، لیکن سمجھانا یہ کہ بعض چیز واقعی نظر نہیں آتی انسان کو۔ لوگ حیرت کرتے ہیں نا، کہتے ہیں لو ہاؤ کین دیٹ بی پاسبل کہ سامنے ایک انسان بیٹھا نظر نہیں آیا،
اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ تو اللہ نے اس کی نظر پکڑ لی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے تمہارے ساتھی نے میری برائی کی ہے، یعنی کہ ام جمیل کو بھی پتہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان مشرکوں کو بھی یہ بات پتہ تھی۔ اور حیرت ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور صحابی نہ سمجھے، حیرت کی بات ہے۔ تو کہنے لگی تمہارے ساتھی نے سنا ہے میری برائی کی ہے۔ تو جواب دیکھیں کیا جواب دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، جس کا بھی حکمت کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ حکمت کے ساتھ کیسے تبلیغ کرنی چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا لا، نہیں، ورب البیت، اور اس گھر کے رب کی قسم، ما ہجا کی، کہ میرے ساتھی نے تمہاری کوئی برائی نہیں کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ سچ کہا کہ جھوٹ کہا؟ کیسے سچ کہا ابو بکر نے؟ اللہ نے برائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی اپنی دل سے گھڑ کے اور سورہ لہب لوگوں کو سنا دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس گھر کے رب کی قسم، میرے ساتھی نے تمہاری کوئی برائی نہیں کی، وہ تو اللہ کی طرف سے تھی۔ اور یہ جو فرمائے فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی، یعنی کہ مونچھ، یہ جو مسد ہے ایک طرح سے یہ لوہے اور کانٹوں سے بٹی ہوئی رسیاں بنایا کرتے تھے اپنے جانوروں وغیرہ کو باندھنے کے لیے، موٹی موٹی رسیاں ہوا کرتی تھیں، بہت سخت قسم کی، بہت کھردری قسم کی رسیاں ہوتی تھیں، اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی گردن بہت خوبصورت تھی، جو کہ جید لفظ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ بہت خوبصورت گردن تھی، اور اس میں بڑا قیمتی ہار پڑا رہتا تھا جس پر کہ اس کو بڑا فخر تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کہا کرتی تھی کہ میں یہ ہار بیچ کے سارا پیسہ محمد کی دشمنی پر لگا دوں گی۔ تو بڑا فخر تھا اس کو اپنی خوبصورتی پر بھی، اپنے ہار پر، اپنے پیسے پہ۔ اور یہاں نہایت ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیر آمیز، بہت ہی ذلت والی، ڈیگریڈ کر کے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ دنیا میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ سٹیٹس پر جو فخر اور غرور تھا، اس کو جہنم میں اتنی ہی گھٹیا ہوگی، اپنے گناہوں سے خوب جہنم کی آگ بھڑکائے گی۔ اور چونکہ پیسے والی مغرور خواتین جو ہوتی ہیں وہ نہ صرف آرائش کو پسند کرتی ہیں بلکہ نمائش کو بھی بہت پسند کرتی ہیں، نمائش کی شوقین ہوتی ہیں، اسی وجہ سے زیورات کا بھاری ہونا بہت پسندیدہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں۔ تو اس کی جو حالت بتائی ہے جہنم میں، کس کی حالت بھی وہاں یہی ہوگی کہ گردن میں موٹی بھاری وزنی رسی ہوگی۔ کہاں وہ دنیا کی عزت جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی تھیں، آخرت کی ابدی عزت کما سکتی تھی، اور کہاں یہ ذلت جو جہنم میں پڑھ کر پیش آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو ہم جنت خریدنے کے لیے استعمال کر لیں۔ بعض دفعہ یہ نعمتیں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔